دوستو آج کی ویڈیو کا موضوع حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کا تخت ہے، جن کے بارے میں مختصر لیکن جامع انداز میں ہم آپ کو بتائیں گے اور ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ ان کو بادشاہت کیسے نصیب ہوئی اور جس تخت پر بٹھا کر ان کی تاج پوشی کی گئی وہ تخت اس وقت کہاں موجود ہے اور اسرائیلی یہودی اس تخت کو کہاں منتقل کرنے والے ہیں۔ یہ سب بتائیں گے ہم آپ کو اس ویڈیو میں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل حقیقت جانو کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے نشان کو بھی دبا دیجئے تاکہ ایسی ہی حقیقت سے بھری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ دوستو حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے اور آپ کا سلسلہ نسب یہودا بن یعقوب علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ آپ چھوٹے قد کے تھے اور آنکھیں نیلی تھیں اور نیک دل کے مالک تھے۔ آپ میں اللہ کی قدرت سے ہی ایسی قائدانہ صلاحیتیں موجود تھیں کہ بہت جلد آپ پورے بنی اسرائیل پر حکومت کرنے لگے اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی اس حکومت کو مزید مستحکم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سارے معجزات سے نوازا اور آپ پر ایک کتاب بھی نازل ہوئی جس کا نام زبور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک خوش الہان گلے سے بھی نوازا اور جب آپ اپنی خوبصورت آواز سے زبور کی تلاوت فرماتے تھے تو پرندے آپ کے پاس آ جاتے اور گردن جھکا کر اللہ کے کلام کو سنتے اور پہاڑ آپ کے ساتھ اللہ کی تسبیح کیا کرتے تھے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں ارشاد فرمایا، اور ہم نے پہاڑ کو داؤد کے تابع کر دیا جو تسبیح کرتے تھے اور پرندوں کو بھی، اور ہم ہی یہ سب کچھ کرنے والے تھے۔ دوستو اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ وہ لوہے سے اس طرح چیزیں بنا لیتے تھے جیسے کوئی مٹی کے برتن بنانے والا مٹی کو برتن کی شکل میں آسانی سے ڈھال لیتا ہے۔ آپ علیہ السلام اس سے زرہیں بناتے تھے اور یہی آپ کا پیشہ معاش تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے بھی زرہیں بنا کرتی تھیں، لیکن وہ لوہے کے تختوں نما ہوتی تھیں جن کو جسم کے دونوں اطراف میں لٹکا لیا جاتا تھا، لیکن ان کا وزن بہت زیادہ ہوا کرتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے لوہے کو اس طرح ڈھالا کہ انسانی جسم کے مطابق زرہوں کو بنایا جو ہلکے وزن کے ساتھ ساتھ کارآمد بھی تھیں، اور اس کو پہن کر سپاہی اچھے سے لڑ سکتا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ سبا میں ارشاد فرمایا، اور ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کر دیا کہ تو پوری زرہیں بنا اور جوڑوں میں اندازہ رکھ، تم سب لوگ نیک عمل کیا کرو اور یقین مانو کہ میں تمہارے سب اعمال دیکھ رہا ہوں۔ دوستو بنی اسرائیل میں حضرت داؤد علیہ السلام وہ پہلے شخص تھے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبوت بھی عطا کی اور دنیا کی بادشاہت بھی، کیونکہ اس سے پہلے بنی اسرائیل میں اگر ایک خاندان کے پاس نبوت آتی تھی تو دوسرے خاندان میں حکمرانی۔ دوستو بعض مفسرین کا خیال ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس نبوت بادشاہت کے بعد آئی، کیونکہ اگر ان کے پاس پہلے نبوت ہوتی تو شاید ان کو بادشاہ نہ بنایا جاتا، لیکن اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دوستو بنی اسرائیل کے حکمران بننے سے پہلے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو طالوت کی آدھی سلطنت کا مالک بنا دیا، کیونکہ طالوت نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ بنی اسرائیل کا جو بھی جوان جالوت کو ہلاک کرے گا وہ اس کو اپنی آدھی سلطنت اور اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دے دے گا، اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام ہی وہ شخص تھے جنہوں نے جالوت کو جہنم واصل کیا۔ دوستو طالوت اور جالوت کون تھے اس بارے میں تفصیلی ویڈیو عنقریب آپ کو دیکھنے کو ملے گی، لہٰذا ہمارے چینل حقیقت جانو کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ اس کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ دوستو حضرت داؤد علیہ السلام کی بنی اسرائیل کی حکمرانی کی بشارت بنی شمائل میں پہلے ہی آ گئی تھی، اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی تاج پوشی پہلے طالوت کی سلطنت ملنے پر کی گئی اور دوسری مرتبہ بنی اسرائیل کی حکمرانی ملنے پر۔ دوستو حقیقت میں جس تخت پر حضرت داؤد علیہ السلام کی تاج پوشی ہوئی وہ کوئی تخت نہیں بلکہ ایک پتھر ہے
جس کے دائیں اور بائیں جانب لوہے کی میخیں اور کڑے نصب ہیں، اور یہی وہ پتھر ہے جس پر حضرت داؤد علیہ السلام اور پھر ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کی تاج پوشی کی گئی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی کو مکمل کیا تو باقی متبرک اشیاء کے ساتھ اس پتھر کو بھی ہیکل کی زینت بنایا گیا، اور پھر جب رومی حکمران ٹائٹس نے ہیکل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تو یہ پتھر اپنے ساتھ روم لے گیا، کیونکہ یہودیوں کے علاوہ عیسائیوں کے لیے بھی یہ تخت داؤد بہت احترام رکھتا ہے۔ عیسائی مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے تو وہ اسی تخت پر بیٹھ کر حکومت کریں گے، اور یہودیوں کے لیے یہ تخت اس لیے بہت احترام کے قابل ہے کہ اس کی نسبت حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے جڑی ہے۔ اور یہودی عقیدے کے مطابق جب ان کا مسیحا، جس کو مسلمان دجال کے نام سے جانتے ہیں، آئے گا اور اس تخت پر بیٹھ کر دنیا پر حکومت کرے گا۔ دوستو، یہ مقدس پتھر روم سے آئرلینڈ منتقل ہوا، اور پھر آئرلینڈ سے اسکاٹ لینڈ، اور پھر اسکاٹ لینڈ سے انگلینڈ منتقل ہو گیا، اور آج کے دن یہ پتھر یا تخت داؤد، جس کو دنیا تھرون آف ڈیوڈ بھی کہتی ہے، برٹش پارلیمنٹ سے ملحقہ ایک چرچ میں رکھا گیا ہے، جس کو لکڑی کے ایک تخت کے نیچے نصب کیا گیا ہے، اور تب سے لے کر آج تک برطانیہ کے ہر حکمران کی تاج پوشی اسی تخت داؤد پر بٹھا کر ہی کی جاتی ہے۔ برطانیہ کی موجودہ ملکہ الزبتھ دوئم کی تاج پوشی بھی اس تخت داؤد پر ہی کی گئی، جب وہ 6 فروری 1952 کو برطانوی راج کی نئی ملکہ بنی۔ دوستو، یہودیوں کا آنے والے دور میں 4 نکاتی ایجنڈا اس تخت کے گرد گھومتا دکھائی دیتا ہے، اور وہ ہے جنگ عظیم سوئم، جس کو ہرمجدون اور آرمیگیڈن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، مسجد اقصی کو شہید کرنا، اس کی جگہ تیسرا ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا، اور پھر وہاں تخت داؤد یعنی تھرون آف ڈیوڈ لا کر رکھنا، جس پر ان کا مسیحا دجال آ کر بیٹھے گا اور حکومت کرے گا، کیونکہ اب برٹش اور اسرائیلی گورنمنٹ کا خفیہ معاہدہ طے پایا ہے کہ جب تیسرا ہیکل سلیمانی تعمیر ہوگا تو دونوں ممالک کی رضامندی سے یہ تخت اس ہیکل سلیمانی میں دوبارہ رکھا جائے گا۔ دوستو، جب اسرائیلی یہودی تیسرے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے مسجد اقصی کو شہید کریں گے تو پوری مسلم دنیا اپنے قبلہ اول کے گرائے جانے کو تسلیم نہیں کرے گی اور ریئیکشن دے گی، جس میں سر فہرست ترکی، پاکستان اور رشین مسلم ریاستیں ہوں گی، جس کی وجہ سے پوری دنیا کا امن خراب ہوگا اور تیسری عالمی جنگ شروع ہو جائے گی، اور یہ وہی جنگ ہے جس کا ذکر احادیث مبارکہ میں موجود ہے، اور اس میں اتنا قتل عام ہوگا کہ دنیا کی کوئی جگہ بھی انسانی لاشوں سے خالی نہ ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس فتنے سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔